اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انکا حمید مجید۔ کچھ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح پر میں یہ تیسری ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کچھ عوام کی ایسی غلط فہمیاں ہیں جن غلط فہمیوں سے وہ اپنی نماز بھی خراب کر لیتے ہیں اور دوسروں کی نماز کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے کمسن بچوں کو مسجد میں لانا، یہ بھی میں مولانا تطہیر احمد رضوی کی کتاب ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، اس میں سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے، اس میں غلط فہمیاں کچھ چھوٹی چھوٹی عوام کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو آپ نے حدیث کے حوالے سے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے دور کرا ہے۔ جیسے کمسن بچوں کو مسجد میں لانا، عام طور پر آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، ناسمجھ بچوں کو مسجد میں بھیج دیتے ہیں، یا والد خود اپنے کمسن بچے کو، ناسمجھ بچے کو عیدگاہ میں لے آتے ہیں یا جمعے کی نماز میں لے آتے ہیں۔ ایسا کرنا شریعت میں منع ہے، اور حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، پاگلوں سے، خریدنے اور بیچنے سے، اور جھگڑا کرنے سے، اور زور سے بولنے سے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 55۔ حدیث پاک میں ہے، اپنی مسجدوں کو بچاؤ بچوں سے، ناسمجھ بچوں سے۔ بچوں کا مطلب ناسمجھ بچے، جنہیں پاکی اور ناپاکی کا تمیز نہ ہو، ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا منع ہے۔ اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ امام صاحب بھی نہیں ٹوکتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے ہیں ان کو والدین باپ محبت میں لے آتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ بچوں کو نہ لاؤ تو کہتے ہیں کہ لاؤں گا نہیں تو پھر وہ ان کی عادت کیسے پڑے گی نماز کی، وہ سیکھیں گے کیسے؟ تو نماز سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں، مدرسوں میں نماز کو، بچے کو نماز پہلے پڑھانا سکھائیں۔ مسجد نماز سیکھنے کے لیے نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ مسجد کا ادب بھی تو لازم ہے نا۔ میں دیکھتا ہوں کسی جگہ پر بچے پیشاب وغیرہ مسجد میں کر دیتے ہیں، پوری مسجد کی دھلائی کرنا پڑتی ہے۔ جو ناسمجھ بچہ ہے اس کو مسجد میں لانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پاگل کو بھی اندر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، اور خریدنے سے اور بیچنے سے بھی منع فرمایا۔ یعنی مسجد میں نہ کوئی چیز خریدے اور نہ کوئی چیز بیچے، نہ مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرے، اور جھگڑا کرنے سے اور زور سے بولنے سے آپ نے منع فرمایا۔ جو لوگ چلا کر مسجد میں بولتے ہیں یہ بھی منع ہے، جھگڑا کرنا بھی منع ہے۔ جھگڑتے ہیں لوگ، جگہوں کے پیچھے جھگڑتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا، تھوڑا ادھر بڑھ جاؤ، اور بہت سی باتوں پر جھگڑا کرتے ہیں۔ مسجد جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں، مسجد اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ تو مسجد میں ان ناسمجھ بچوں کو لانا منع ہے
जिन्हें पाकी और नापाकी का तमीज़ ना हो। हाँ, जो समझदार बच्चे हैं उनकी एक अलग सफ़ बना ली जाए और उनको अलग सफ़ में एक पूरी बच्चों की नासमझ, जो समझदार बच्चे हैं उनकी एक सफ़ बना दी जाए, और जो नासमझ बच्चे हों उनके पीछे, अगर जितनों ने नमाज़ पढ़ी उनके पीछे वाली सफ़ में जो नमाज़ पढ़ रहे हैं उनकी सबकी नमाज मकरूह हो जाएगी और उसका गुनाह उस लाने वाले शख्स पर होगा, या जो उसके बराबर में खड़ा हुआ उसका वालिद जो उसे लाया है उसके ऊपर गुनाह होगा। आपने देखा होगा, आप अपनी देखिए, बुरा मानने की बात नहीं है, आप अपनी भी नमाज खराब करते हैं और दूसरों की भी नमाज खराब करते हैं। और मस्जिद के इमाम साहब को भी ये चाहिए कि वो इन बातों को, छोटी छोटी बातों को पहले से ही मना कर दें ताकि सबकी नमाज खराब ना हो, सबकी नमाज खराब ना हो। ऐसा नहीं है नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह है, मकरूह हो जाएगी। आपने देखा होगा, जैसे ही नियत बांधी जाती है, इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं और नियत बांध ली, वैसे ही बच्चा एकदम घबरा जाता है और रोने लगता है और इधर उधर भागने लगता है। अब लाने वाले की भी, वो भी नमाज में इशारे भी कर रहा है और बेचैन भी है, जल्दी से इमाम साहब सलाम फेरे तो मैं उसको रोकूं, जल्दी से इमाम साहब सलाम फेरे तो मैं उसको रोकूं, या खुद भी उसके टूहनियां मार रहा है और मुस्कुरा भी रहा है और इशारे भी कर रहा है नमाज में ही। अब आप खुद ही अपने दिल से सोचें कि आपकी नमाज दुरुस्त हुई या नहीं हुई। आपने अपनी नमाज को भी बेकार कर लिया और जो लोग इधर उधर खड़े थे उनकी भी नमाज में डिस्टर्ब हुआ। बच्चा कहीं तो सजदा कर रहा है, कहीं रुकू में जा रहा है, कहीं नमाजियों के आगे से गुजर रहा है। ऐसी मोहब्बत, जिस मोहब्बत से आपकी इबादत भी बेकार हो जाए और लोगों की नमाजें भी बेकार हो जाएं, अगर आपको नमाज सिखाना ही है तो पहले उसको मस्जिद के तौर तरीके सिखाए, समझदार हो जाए बच्चा, मदरसे भेजें उसे, इतनी समझ हो जाए कि मस्जिद में बोला चीखा नहीं जाता है, चिल्लाया नहीं जाता है, रोया नहीं जाता है, पाकी और नापाकी की उसे तमीज आ जाए, तब मस्जिद में बच्चे को लाना जायज़ है। इससे पहले मस्जिद में बच्चे को लाना जायज़ नहीं है। जो लोग मोहब्बत में ले आते हैं, ईदगाह वगैरह में, ईद की नमाज में भी ले आते हैं, और वो बच्चा, हम लोगों की तो नियत बंधी हुई होती है, अब वो बच्चा एकदम सब खामोश खड़े हो जाएं और कोई ना बोले, पब्लिक का मजमा हो और सब नियत बांध के खड़े हैं, अब वो बच्चा तो घबराएगा ही ना, अब वो बच्चा घबराएगा, परेशान तो होगा। उसकी क्या खता है? खता तो लाने वाले की है ना। खता तो लाने वाली, बच्चे को समझाया जाता है, बच्चा जिद करता है मैं भी चलूंगा, लेकिन उसकी जिद, हर जिद को नहीं माना जाएगा ना जिससे नुकसान हो। आपकी नमाज भी खराब हो रही है, दूसरों की भी नमाज खराब हो रही है। बहरहाल मस्जिद में नासमझ बच्चे को कोई साहब मेरी बात का बुरा ना माने, मैं आपकी इस्लाह के लिए ही आपसे ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि आप मेहनत करते हैं, वुज़ू करते हैं, गुस्ल करते हैं, मस्जिद तक जाते हैं, इसीलिए तो जाते हैं ना कि मैं नमाज अदा करूं, मेरा फ़र्ज़ अदा हो जाए, और आपका फ़र्ज़ भी अदा ना हो और दूसरों की नमाज भी ख़राब हो, इससे नतीजा क्या? इसलिए बच्चे को समझाएं, उसके बाद में ले जाएं ईदगाह वगैरह में घुमाने के लिए। जब नमाज हो जाए, जब ले जाए, उसका दिल भी बहल जाए। नमाज के वक्त अगर ना समझ बच्चा है तो उसको मस्जिद के अंदर ले जाना शरीयत में मना है। हदीस पाक में
جیسا میں بتا چکا ہوں منادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نابالغ نا سمجھ، ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، نابالغ بھی ہے، سمجھدار ہے، 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، تو اس کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، شور مچاتے ہیں بچے، تو اس لیے اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد کو سجانا اور اماموں کو ستانا، یعنی مسجد ستانے کا مطلب ان کو مارنا توڑنا نہیں ہے۔ آج کل جیسا مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کا گھر ہے، خوب ٹائلز لگوائیں، آپ خوب مسجد کو سجائیں، لیکن مسجد کو سجانے کے ساتھ ساتھ مسجد کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے امام کا بھی مقتدیوں کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ امام کی اگر تنخواہ کم ہے تو سب لوگ، محلے کے لوگ، دکاندار اگر 50 روپے روز بھی دیں، اگر بہت زیادہ اچھی تجارت ہے تو 50 روپے نہیں تو 20 روپے 10 روپے روز الگ گولک میں ڈال دیں، کوئی 300 روپے مہینہ، 200 روپے مہینہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اپنا انسان خرچ کرتا ہے، اپنا خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پر 50 روپے روز خرچ کر دیتا ہے، اور امام صاحب کے لیے دیتے ہوئے اس کی جیب تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے امام صاحب کی تنخواہ اگر کم ہے تو ان کا تو ذریعہ معاش اسی سے چل رہا ہے نا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام صاحب مسجدوں کو سجانے کے ساتھ ساتھ، مسجد میں تو ہم اے سی بھی لگوا رہے ہیں، کولر بھی لگوا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لگوائیں، ٹائلز بھی لگوا رہے ہیں، اور امام صاحب کی تنخواہ صرف 4000 5000، کہیں کہیں بڑے شہروں میں شاید ہو 8-10 ہزار، ورنہ عام طور پر چھوٹے شہروں میں 4000 5000 3-3 ہزار بھی تنخواہ ہے بیچاروں کی۔ اب وہ اپنا کیسے گزر بسر کریں گے؟ اب وہ مجبوراً پیلے رنگ کو زعفران تو بنائیں گے ہی، تعویذ ڈنڈے تو پھپو مجبوراً کریں گے۔ ہاں اگر جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کا ایمان مضبوط ہوگا کہ نہیں ایک وقت کا فاقہ کر لیں گے لیکن جھوٹے سچے تعویذ وغیرہ نہیں کریں، وہی ان باتوں سے بچتے ہیں۔ ورنہ آج کل میں نے دیکھا ہے زیادہ تر امام تعویذ ڈنڈے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پیلے رنگ کو زعفران بنا دیتے ہیں۔ اللہ ماشاء سب نہیں، بڑے بڑے تقوی والے بھی امام پڑے ہیں مسجدوں کے، لیکن اگر ایسا کر رہے ہیں تو کچھ کمیاں مقتدیوں کے بھی ہیں، جیسے امام کے کچھ مقتدیوں پر حقوق ہیں، ایسے ہی مقتدیوں کے امام پر بھی حقوق ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ ہم امام صاحب کا اپنے خیال رکھیں۔ وہ بیچارے اپنا وطن چھوڑ کر آتے ہیں، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آتے ہیں، اور اگر جو اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں اور کرائے کے مکانوں پر رہتے ہیں، انہیں کرایہ بھی نکالنا ہے، تو ان کا ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کا خیال رکھیں، ہم اپنے امام کا خیال رکھیں۔ اب ایک غلط فہمی اور انہی نے اپنی اس کتاب میں دور کری ہے، سب کہیں تو نہیں ایسا ہوتا ہے، جیسا گاؤں وغیرہ کا یہ رواج ہے، بچے کی پیدائش ہوتے وقت جو ماں انتقال ہو جاتا ہے، جس ماں کا ختم ہو جاتی ہے، اس ماں کو لوگ منحوس اور بد نصیب کہتے ہیں کہ بد نصیب تھی۔
منحوس تھی۔ بعض مقام پر کچھ لوگ ایسی عورتوں کو جو بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے مر جائیں اس کو برا خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ناپاکی میں مری ہے، لہذا بد نصیب اور منحوس ہے۔ یہاں تک کہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مر کر چڑیل وغیرہ، بھوتنی وغیرہ بن گئی۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں، ان باتوں کی کوئی سچائی نہیں۔ حدیث شریف میں اس حال میں مرنے والی عورت کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے وقت جو عورت مر گئی اس کو شہادت کا مرتبہ ملتا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جہالت ہے۔ اس جہالت سے بھی قوم کو دور رہنا چاہیے۔ جو ماں بچے کی پیدائش کے وقت انتقال کر جائے اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ ایک اور بات انہی نے اپنی اس کتاب میں عرض کری ہے، فرضی قبریں اور مزار بنانا، یعنی فرضی قبریں اور مزار بنانا۔ بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سی جگہوں پر فرضی مزار بنا دیے گئے ہیں جس کی کوئی سچائی نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ ہے۔ بس اپنا پیسہ، اپنی جیب بھرنے کے لیے، پیسہ کمانے کا ذریعہ بنانے کے لیے اور جگہوں کو گھیرنے کے لیے، جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے مزار بنا دیے، قبریں بنا دی ہیں۔ بس لوگ وہاں آ کر ایسی مزاروں سے بھی بچنا چاہیے قوم کو، جس مزار کی کوئی تاریخ نہ ہو، کہیں سے کوئی ثابت نہ ہو۔ آج کل ایسا کافی جگہوں پر ہو رہا ہے کہ جیسے وہاں پہلے کچھ نہیں تھا، اب بغیر کسی مردے یا کسی دفن وغیرہ کے قبر بنا دی گئی، یا کوئی مزار شریف بنا دیا گیا اور کہا مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے، فلاں میاں نے خواب میں مجھے آ کر یہ بتایا ہے کہ میری یہاں پر قبر بنا دو، ہم یہاں پر دفن ہیں، مجھے بشارت ہوئی ہے، ہم یہاں پر دفن ہیں۔ لوگ جیسے کہہ دیتے کہ مجھے بشارت ہوئی کہ فلاں میاں میرے خواب میں آئے اور مجھ سے یہ کہا کہ میں یہاں پر دفن ہوں، میری یہاں پر قبر بنا دو، اور بس بنا دی اور بس وہاں شروع ہو گئی، ہمارا مزار وہاں بنا دو۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اس طرح قبر و مزار بنانا، ان پر حاضری دینا، فاتحہ وغیرہ پڑھنا، عرس وغیرہ کرنا، چڑھاوے چڑھانا، سب حرام اور ناجائز ہے، سب حرام اور ناجائز۔ مسلمانوں کو ان باتوں سے بچنا چاہیے، قوم کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہاں، جن مزارات کی تاریخ ثابت ہے ان مزارات پر حاضری دینا چاہیے، ان مزارات پر حاضری دینا چاہیے، اور میں بتاؤں گا مزار پر حاضری دینے کا طریقہ بھی کیا ہے۔ مزار پر حاضری دینے کا طریقہ بھی کیا ہے۔ جیسے عوام میں بہت سے جاہل لوگ، اور اسی بنا پر سنیوں کو بدنام کرا گیا ہے کہ سنیوں میں یہ بدعتیں ہوتی ہیں، یہ بدعتیں ہوتی ہیں۔ جیسا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا بھی ہے کہ مزار پر جاتے وقت یا مزار کے سامنے جب فاتحہ وغیرہ پڑھے تو کم سے کم 2 ہاتھ یا 4 ہاتھ کا فاصلے کی دوری پر، 4 ہاتھ فاصلے کی دوری پر، فاصلے پر 4 ہاتھ کے فاصلے پر خود کو کھڑا کرے
اور پھر فاتحہ پڑھے اور بوسہ لینے وغیرہ سے، سجدے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ سجدہ کرنا، بوسہ لینا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ کسی قبر کو سجدہ کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ سجدہ تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے، کچھ ایسے ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں وہی شاید کرتے ہوں، ورنہ سجدہ کوئی نہیں کرتا۔ مزارات پر حاضری دینے کا میں اب پورا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں، مردوں کے لیے اجازت ہے۔ عورتوں کو مزارات پر جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ بھی چند اصول کے ساتھ۔ مردوں کو بھی چند اصول کے ساتھ مزارات پر حاضری کرنا چاہیے، جیسے پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ پیشانی زمین پر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل شان کے علاوہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ عز و جل ہی کو سجدہ جائز ہے اور کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ کسی بزرگ کو اس کی زندگی میں یا بعد وصال سجدہ کرنا حرام ہے۔ جیسے لوگ جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، اگر ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں کہ میں ادب کے لیے سجدہ کر رہا ہوں۔ ادب کے لیے سجدہ بھی منع ہے۔ کچھ لوگ مزارات پر ناک اور پیشانی رگڑتے ہیں، یہ بھی قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام۔ مزارات کا طواف کرنا، جیسے لوگ مزار کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، پھیرے لگاتے ہیں مزار کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ غریب نواز کی مزار پر، وارث پاک کی مزار پر، صابر پاک کی مزار پر وہ تماشے کرتے ہیں لوگ۔ مزارات کا طواف کرنا یعنی اس کے ارد گرد مثلاً خانہ کعبہ کے جیسے چکر لگانا، جیسے خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں ایسے ہی بالکل اس کے ارد گرد گھوم کر عورتیں، مرد بھی چکر لگاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، ناجائز ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ جس کو مانتے ہیں، ہم جس کو مانتے ہیں، ہم جس کے فتاووں پر عمل کرتے ہیں، ہم جس کے نعرے لگاتے ہیں، وہی یہ کہہ رہے ہیں، میں انہی کی بات نہیں مان رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں صفحہ نمبر 234 میں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163 میں اور 234 میں آپ نے یہ مسئلہ بیان کرا ہے۔ مزارات کا طواف کرنا، مزارات کے چکر لگانا، اس کے ارد گرد گھومنا سب ناجائز اور حرام ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو لگتا ہے کچھ گڑبڑ مولانا ہے، کمنٹ بھی لوگ کریں گے۔ نمبر 3، از روئے ادب کم سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے، اور بوسہ اور چھونا بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے اپنی فتاوی رضویہ میں مسئلہ لکھا ہے۔ فتاوی رضویہ
جلد 4 صفحہ نمبر 163، احکام شریعت صفحہ نمبر 234۔ از روئے ادب کم سے کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھے اور بوسہ دینا اور چھونا بھی مناسب نہیں ہے۔ لوگ منہ ڈال ڈال کر چادروں کے اندر اور وہاں کے مجاور بھی خوب پیسہ لینے کے چکر میں سر پر چادریں ڈال رہے ہیں، لاؤ 100 روپے، لاؤ 500 روپے ڈالو۔ یہ سب ایک پیسہ کمانے کا دھندا بنا لیا ہے۔ ہماری قوم نے اپنی خود بدنامی کروائی۔ نمبر 4، مزاروں کے ساتھ مزاروں پر قوالی سننا حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 10 صفحہ نمبر 54 اور 56 پر آپ نے یہ بھی مسئلہ درج کرا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والے ہی خود دیکھ لیں۔ مزامیر کے ساتھ قوالی سننا حرام ہے، تفصیل کے لیے دیکھیں فتاوی رضویہ۔ جس میں میوزک ہو، پیانو وغیرہ بج رہی ہو، ڈھول اور تاشے، جس قوالی میں ڈھول اور تاشے ہوں، ہاں اگر الفاظوں سے کوئی پڑھ رہا ہے اشعار، ان کی شان میں، صاحب مزار کی شان میں، دیکھیے صاحب مزار کی شان میں اگر اپنے الفاظوں سے ان کی شان بیان کر رہا ہے، بنا میوزک کے، بنا ڈھول تاشے کے، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ہاں ڈھول اور تاشے اور میوزک، ناچ گانا، کھیل کود، تماشے وغیرہ، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بالکل شرعاً کہیں پر سے جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سجدہ بغیر نیت اور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے نہیں ہوتا ہے۔ جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ جب تک نیت نہ کرے یا کعبے کی طرف چہرہ نہ کر لے وہ سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ بھی جاہلانہ خیال ہے۔ سجدے میں جس کی تعظیم یا عبادت کی نیت ہو گئی ہو، اس کو سجدہ ہی مانتے ہیں، اس کو سجدہ ہی مانتے ہیں۔ جس کی تعظیم یا آپ نے نیت کر لی ہو، اس کو سجدہ ہی مانا جائے گا۔ اب ایک غلط فہمی اور ہے، قبرستانوں میں چراغ و موم بتی جلانا اور اگربتی یا لوبان سلگانے کا مسئلہ۔ جیسا اس وقت قوم میں شب بارات وغیرہ کے موقع پر قبرستانوں میں چراغ یا موم بتیاں وغیرہ یا اگربتیاں وغیرہ لوگ جلاتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پوری عیدگاہ میں دھواں ہی دھواں ہو جاتا۔ اس بارے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ بالکل خاص قبر کے اوپر چراغ و موم بتی جلانا یا لوبان و اگربتی جلانا یا سلگانا منع ہے۔ خاص قبر پر لوگ پورا مٹھا بھر کر سرہانے اگربتی گاڑ دیتے ہیں یا موم بتی یا چراغاں کرتے ہیں، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ سب شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہاں قبر سے علیحدہ کسی جگہ ایسی کسی جگہ پر
موم بتی یا اگربتی جلا دیں جو قبر سے دور ہو، جلا سکتے ہیں۔ اور قرآن شریف اور فاتحہ وغیرہ پڑھنے والوں کو یا راہ گیروں کو نقصان نہ پہنچے ایسی جگہ پر اگربتی یا موم بتی وغیرہ جلا سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں، ان سب باتوں سے مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، مردے کو نہ کوئی ثواب پہنچتا ہے ان سب باتوں سے، اگربتی جلانے سے یا موم بتی جلانے سے مردے کو کوئی فرق نہیں پہنچتا، مردوں کو تو صرف ثواب ہی پہنچتا ہے۔ ہاں، اگر آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر قرآن، وہ بھی قبر پر نہیں، کسی قبر پر پیر نہ آئے، یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی دوسری قبر پر پیر وغیرہ تو نہیں پڑ رہا ہے، یہ بھی قبر کی بے حرمتی ہے۔ ایسی جگہ پر کھڑا ہو جہاں پر قبر وغیرہ پر پیر نہ، اس لیے قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنا مناسب ہے، قبرستان کے باہر ہی فاتحہ پڑھنا مناسب ہے۔ اسی لیے قبرستان میں جوتے وغیرہ پہن کر جانے سے بچیں۔ قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں، قبروں پر لوگ قبروں کو روندتے ہوئے چلتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی منع ہے۔ ان سب باتوں کا، چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، ان سب باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں، اور بہت سی کچھ باتیں رہ گئی ہیں جن باتوں کو میں اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین۔